اب آپ کو خبر دے رہے ہیں جہلم سے مخدوم حسین چودھری کی تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے وی این کے مطابق آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز الفا کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوہ کی زیر صدارت عوام کی داد رسی کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوہ کی زیر صدارت تھانہ للا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ڈی پی او جہلم نے سائلین کے مسائل سنی اور پبلک سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہترین بنانے کے لیے سائلین کی درخواستوں پر فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ آئی جی پنجاب اور آر پی او راولپنڈی ڈویژن کی ہدایت پر دور دراز علاقوں میں کھلی کچہریوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی پی او کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد دور دراز علاقے جہاں کی عوام میرے پاس نہیں پہنچ سکتی، ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ جنگ سیال سے عرفان درسیال کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی کے علاقہ کھوکر چوک کے قریب پولیس مقابلہ موٹر سائیکل چوری اور رابری کی درجنوں وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ رات کے کھوکر چوک ناکے پر 3 مشکوک مسلح موٹر سائیکل سواروں کو بغیر چیکنگ روکا گیا۔ فرار ہونے کی کوشش میں مشکوک مسلح ملزمان کی پولیس پارٹی پر اندھادھند فائرنگ، ساتھی ملزمان کی اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ بقیہ ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی ملزم کی شناخت عبدالغفور عرف بیربل کے نام سے ہوئی ہے، جو موٹر سائیکل چوری اور رابری کی درجنوں وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ جات کو الرٹ جاری، جبکہ نواحی علاقوں میں ایلیٹ ٹیموں کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ فرار ملزمان جلد پولیس کی گرفت میں ہوں گے۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کا کہنا تھا کہ معاشرے کے امن اور شہریوں کی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ ملکوال سے طاہر منیر کی رپورٹ کے مطابق حالیہ میں نہر کنارے قتل ہونے والے مقتول مدثر بیگ کے قاتل گلگت سے گرفتار ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ پھالیا تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ پھالیا چودھری شاہد محمود تارڑ نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آج سے تقریباً 2.5 ماہ قبل گلگت کے رہائشی ملزمان محمد علی ریاض پسران جہانگیر نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پھالیا میں نہر کنارے مدثر بیگ کو بڑی بےرحمی کے ساتھ قتل کیا تھا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جنہیں بعد میں ایس ایچ او تھانہ پھالیا چودھری شاہد محمود تارڑ نے ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ خان کی سربراہی میں اپنی ٹیم مدثر اور سعید اکبر کے ہمراہ دن رات انتھک محنت کرتے ہوئے ریڈ کر کے گلگت سے گرفتار کر لیا۔ چودھری شاہد محمود نے بتایا کہ اس سلسلے میں ہمیں مقامی پولیس کا تعاون بھی حاصل رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں امن و امان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، مزید برآں ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ گجرات سے ناصر محمود ناصر کی رپورٹ کے مطابق گجرات پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گرینڈ آپریشن، 6 ملزمان گرفتار، رائفل 8 mm، 2 عدد پسٹل، 525 گرام چرس اور 15 لیٹر شراب برآمد۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این کرائم فری پنجاب کے تحت ڈی پی او گجرات ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ کی زیر قیادت گجرات پولیس کی ضلع بھر میں ناجائز اسلحہ برداروں اور منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ناجائز اسلحہ بردار سمیع اعظم کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے رائفل 8 mm برآمد کر لی، جبکہ ایس ایچ او تھانہ سٹی سرائے عالمگیر انسپکٹر شہراز حیدر نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ بردار آفاق ندیم کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گجرات سے فیصل وڑائچ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ویر کے منعقد ہوا۔ اجلاس میں مجموعی طور پر نقشہ جات منظوری، کنورژن فیسوں کے حوالے سے 16 کیس پیش کیے گئے۔ اجلاس میں مختلف تکنیکی پہلوؤں اور قواعد و ضوابط کا جائزہ لینے کے بعد قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے کیسز کی منظوری دی گئی تاکہ مستقبل کی منصوبہ سازی میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممبران آزادانہ طور پر اس کمیٹی میں اپنی رائے اپنی آرا دیں تاکہ بہتر فیصلے کیے جا سکیں۔ اجلاس میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹیز سمیت ٹریفک پولیس، ہائی ویز، بلڈنگ، ہاؤسنگ، ماحولیات اور دیگر متعلقہ محکموں کے حکام نے شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار، روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔